السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لیسن آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 17 سے پڑھنا ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 17۔ تو آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور پہلے اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ لکھیں۔ اچھا، سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بڑی ہی خوبصورت سی حدیث گزری میری نظروں سے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کروں۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، میں تمہارا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور محتاجی کو تم سے دور کر دوں گا، اور اگر تم میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوئے تو میں تمہیں محنت مزدوری میں مصروف کر دوں گا اور تم سے محتاجی دور نہ کروں گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو ایک حدیث سنانے کے بعد یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہت پریشان تو نہیں نظر آتی، کہیں ہمارے کام بکھرے ہوئے تو نظر نہیں آتے اور سمٹتے ہی نہیں ہیں کام، اور کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا مسئلہ سر اٹھا لیتا ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتی اور زندگی ایسے بکھری بکھری سی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تمام سوالات ہمیں اپنے ارد گرد اپنے حالات میں دیکھنے ہیں، اور ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا سارا وقت جو ہے وہ دنیا کے جھمیلوں کے لیے ہی تو وقف نہیں ہے۔ کیا ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، فرض نمازوں کے لیے، اس کے بندوں کے خدمت کرنے کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں؟ کچھ ہماری زندگی میں ان چیزوں کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا جو ہے وہ کیا ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو جو اصل کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہمارے لیے پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں وہ کام اپنی زندگی میں کی لسٹ میں سب سے اوپر لانے چاہیے کہ جو کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو زندگی میں سب سے پہلے لائیں گے تو وہ ہماری زندگیوں کو آسانیوں اور برکتوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چونکہ آج کل دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی چل رہی ہے، اور کام ایسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے کیا چل رہا ہے۔ تو یہی سمجھ آتی ہے، یہ حدیث جب میری نظروں کے سامنے سے گزری تو مجھے لگا کہ شاید یہ ہماری غلطی ہے جس کی وجہ سے ہماری لائف میں سارے کام جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے، کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو بھول گئے ہیں ہم۔ اللہ تو یاد ہیں، لیکن جو کام ضروری ہیں، جو اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئے ہیں۔ تو اس لیے بھی میں یہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ آپ اور میں سوچیں اور اپنے معاملات کو درست کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کر کے، اور سب سے ضروری چیز اس میں یہی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی زندگی میں سے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے نکالیں۔ اب یہ جو ہم پڑھتے ہیں 2 3 آیتیں کر کے، تو یہ تو کوئی اتنا وقت بھی نہیں لیتی، لیکن اگر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی اور ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی چینج ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا قرب بھی انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ تھی حدیث۔ تو چلیں اب اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو آیت نمبر 17، سب سے پہلے اس کی ٹرانسلیشن، اور وہ آپ نے لکھنی ہے، لکھنا ضروری ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں۔ جی، لقد، لام البتہ، قد یقیناً، البتہ یقیناً، کفرا
کافر ہو گئے، الذین وہ لوگ جو قالو انہوں نے کہا، انا یقیناً اللہ اللہ، ہوا وہی، المسیح المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل کہہ دیجئے، فمن تو من کس کا، جو بھی ہوتا ہے من کا مطلب، اور کون کس کا یہ بھی اس کا میننگز میں آتا ہے، یہ بھی آپ لکھ لیں، من کے ایک نیا میننگ ہمیں پتہ چلا۔ یملکو کس کا بس چلتا ہے، من سے اللہ اللہ، اللہ کے آگے، اس کو اللہ سے نہیں ہم کہیں گے، بلکہ لینگویج سے لینگویج جب ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں چینج ہمیں ورڈز کو دینا پڑتا ہے۔ من اللہ ہی، اللہ کے آگے، یعنی اللہ کے آگے کس کا بس چلتا ہے، شیئن کچھ بھی، ان اگر ارادہ کرے یا چاہے، ان کے یہلکا وہ ہلاک کر دے، المسیح مسیح کو، مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم یعنی مسیح مریم کے بیٹا، ان کو اگر اللہ چاہے کہ وہ ہلاک کر دے، اور امہ والدہ، ان کی اور ان کی والدہ کو، اور من جو فی میں الارضی زمین، جمیعاً سب، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ہلاک کر دیں، اور ساتھ ساتھ زمین کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ اللہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کرنے پہ قادر ہیں۔ اور للہ اللہ کے لیے ہے، لام زیر لی کے لیے، اللہ کے لیے ہے، ملکو بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، اور الارضی زمین کی، اور ما جو بینا درمیان میں ہے، ہما ان دونوں کے، ہما جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں 3 صیغے آتے ہیں، ایک مذکر کے لیے، ایک واحد کے لیے، ایک جمع کے لیے، اور ایک صیغہ جو ہے وہ 2 کے لیے آتا ہے، یعنی 2 کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا ہے، اور 2 سے زیادہ جب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جمع ہو جاتا ہے، اور 2 سے کم جو ہوں گے وہ واحد ہوگا، ایک یعنی کہ، تو ہما جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان دونوں 2 کے لیے آتا ہے، تو دونوں کون سی، آسمان اور زمین۔ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا وہ تخلیق کرتا ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، علی پر، کلی ہر ایک، شیئن چیز، قدیر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قالتی کہا، الیہود یہود نے، اور النصارى نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے،
اور انہوں نے کیا کہا؟ نحنو ہم، ابناء اللہ ابناء بیٹے ہیں، اللہ اللہ کے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور احباؤہ احباؤ محبوب ہیں، پیارے ہیں، اس کو، یعنی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کو ہم سے بہت زیادہ پیار ہے، بہت ہم اللہ کو محبوب ہیں۔ کل جواب ملا، کہہ دیجئے، فلیما پھر، لما کیوں، لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، پھر کیوں، یعذبکم یعذب وہ عذاب دیتا ہے، کم تمہیں، پھر کیوں وہ عذاب دیتا ہے تمہیں، یہ مضارع ہے، اور کیسے پتہ چلا کہ مضارع ہے؟ کیونکہ شروع میں مضارع کی ایک سمبل آ گیا یا، اور یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تو اس لیے پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مضارع کا ہمیشہ پریزنٹ میں یا پھر فیوچر میں، ماضی میں نہیں ہوتا۔ وہ عذاب دیتا ہے تمہیں، بذنوبکم بذنوبی پر، ذنوب گناہوں، کم تمہارے گناہوں پر، یعنی اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ انتم یہ کہ تم، بشر ہو، ممن یہ دو لفظ ہیں، من اور من کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب ہوتا ہے جو، اس میں سے جو، ممن ان میں سے جو، خلق اس نے پیدا کیا، یعنی کہ تم جو تخلیق کی اللہ نے، تم بھی انہی میں سے ایک عام بشر ہو، کوئی اللہ کے بیٹے یا محبوب نہیں ہو۔ یغفرو وہ معاف کر دیتا ہے، یا جو ہے شروع کا اس کا مطلب ہے وہ، جو کہ مضارع کی علامت ہے۔ یغفرو وہ معاف کر دیتا ہے، لیمن لام زیر لی کے لیے، من جو یا جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، اور یعذب وہ عذاب دیتا ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، اور للہ اللہ کے لیے ہے، لام زیر لی کے لیے، اللہ کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، اور الارضی زمین کی، اور ما جو بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، آسمان اور زمین کے، اور الیہ الا طرف، ہی اس کی طرف، الف والا الا اس کا مطلب ہوتا ہے طرف یا تک، اور عین والا علا اس کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر، وَإِلَيْهِ اور اس کی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایہا الکتابی اے اہل کتاب، قد یقیناً، جاء آئے، کم تمہارے پاس، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسولنا رسول، اور نون زبر الف نا ہمارے رسول،
یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یبینو وہ کھول کر بیان کرتے ہیں، یا پھر مضارع کی علامت جس کا مطلب ہوتا ہے وہ کھول کر بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، لام لیے کم تمہارے، کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، علی پر، بریکٹ میں لکھ لیں بعد، فترتن، فترتا سلسلہ ٹوٹ جانا، یعنی جب وہ سلسلہ ٹوٹا انبیاء کا اس کا ذکر ہو رہا ہے. فترتا سلسلہ ٹوٹ جانا، من سے، الرسولی رسولوں کا، ان کے، تقولو تم کہو، شروع میں جو تا ہے مضارع کی علامت اس کا مطلب ہے تم کہو، ما نہیں، یہاں پر ما کا مطلب ہوگا نہیں، جا آئے، نا نون زبر الف نا ہمارے پاس، نہیں آئے ہمارے پاس، من کوئی، بشیرن بشارت دینے والا یا خوشخبری دینے والا، وا اور، لا نہیں، نذیرن ڈرانے والا، فقد تو، قد یقیناً، جاء آ گئے، کم تمہارے پاس، تو یقیناً آ گئے تمہارے پاس، بشیرن خوشخبری دینے والے، وا اور، نذیرن ڈرانے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. واللہ وا اور، اللہ اللہ، علی پر، کلی ہر ایک، شیء چیز، قدیر قادر ہیں، اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہیں. چلیں جی ادھر تک ہی ہم کریں گے، 3 آیتیں ہو گئی ہماری. اب اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں اور آیتوں کو سامنے رکھ کے اور پھر آپ اس کو سمجھیں، تب آپ کو صحیح سمجھ آئے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کیونکہ قرآن پاک جو ہم جس طریقے سے یہ پڑھ رہے ہیں اس میں دونوں کام ضروری ہیں اور دونوں کام ہم کر رہے ہیں. ایک تو لفظی ترجمہ کہ ہمیں قرآن کی عربک سمجھ آئے گی اگر ہم اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے، اور وہ عربک جب ہمیں سمجھ آ جائے گی تو پھر جب ہم قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو ہمیں اس کی میننگ پڑھنے نہیں پڑیں گے بلکہ ہمیں میننگ خود ہی سمجھ آنے لگ جائیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں آیتوں کا مفہوم بھی سمجھ آئے گا کہ صرف ہم ترجمہ نہیں اس کا یاد کر رہے بلکہ ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا ہم اس کی اس لیے ڈیٹیل بھی کرتے ہیں آیتوں کو سمجھنے کے لیے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کن لوگوں کو کہا کافر؟ یہاں پر کون لوگ ہیں کافر انکار کرنے والے؟ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ جو مسیح ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ ہی اللہ ہیں، یا ان کا کہنا کچھ اس طرح سے تھا نصارہ کا کہ اللہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آ گئے. اس طرح کے ان کے عقیدے، پھر وہ ان کی والدہ اور پھر آگے وہ جو تثلیث 3 کا ایک کا وہ بنتا ہے سارا، وہ اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن یہ انہوں نے یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہیں تک رہیں گے کہ عیسائی جو تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا. اب اس دعوے کا جو انہوں نے کہا، پہلے تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں، پھر اللہ نے یہ کہا، اس کا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کر رہے تھے تو آپ کے سامنے جو لوگ سننے والے تھے بات کو، ان میں سے عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور مشرکین مکہ بھی تھے۔ تو یہاں پر اب جو بات ہو رہی ہے وہ عیسائیوں کے بارے میں ہو رہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وحی کے ذریعے کہ آپ ان لوگوں سے یہ پوچھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اس سب کو ہلاک کر دینا چاہیں تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے؟ اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے ایک سوال پوچھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اور اس کے ساتھ جو کچھ زمین میں ہے اس سب کو ہلاک کر دینے کا ارادہ کر لیں تو کیا کسی کی مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس ارادے سے روک سکے؟ اور پھر دیکھا جائے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو سولی پر چڑھنے سے روک سکے؟ اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو پھر تو وہ اپنے آپ کو روک سکتے تھے، یا ان کی جو والدہ تھیں ان پر یہودیوں نے جو اتنی بڑی تہمت لگا دی تھی تو کیا وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں؟ نہیں بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ اللہ اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو پھر تو ان کو یہ اس طرح سے اپنے آپ کو وہ کیسے ان لوگوں نے ان کو سولی چڑھا دیا اور حضرت مریم پر اتنی تہمتیں لگائیں اور پھر اتنا آپ نے تکلیفیں بھی اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ مطلب سب کا اختیار صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یعنی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، اس کی مرضی۔ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو وہ تو جو کچھ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ کر سکتا ہے، سب اختیار اسی کے پاس ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کرنے پر وہ قادر ہے، جو چاہے وہ جس طرح سے بھی پیدا کرے۔ یہ معجزاتی پیدائشیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ پیدائش کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن ماں یا باپ چاہیے ہوتے ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پلانٹس ہوں، چاہے انسان ہوں، تو اس میں ہر ایک میں میل فیمیل چاہیے۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو صرف فیمیل سے پیدا کر دیا، حضرت آدم کو پیدا کیا، نہ ان کے ماں تھی نہ ان کے باپ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہیں اور وہ جس طرح چاہتے ہیں وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر ان کا دونوں کا ایک قول اللہ نے یہاں پر نقل کیا کہ یہود اور نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا جو سوال رکھا تھا ابھی پچھلی آیت میں، وہ کیا تھا کہ وہ اللہ نے کہا کہ وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو جواب دے دیں، جواب بھی بتا دیا گیا۔ پھر ایک اور سوال یہاں آیا کہ یہود اور عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے اور ان کے چہیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر یہ بات ہے، اگر جو تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ سوال بنتا ہے نا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی بیٹے اور چہیتے ہیں اور جو بہت پیارا ہوتا ہے تو اس کو سزا تو نہیں دی جاتی، تو پھر ان کو سزائیں کیوں ملتی ہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں؟ اور آپ نے ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے، یعنی فرمایا کہ تمہارے میں اور دوسرے انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہاری تخلیق بھی ویسی ہی ہے
جیسے عام لوگوں کے وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے، خاص طور پہ یہود، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی مخلوق ہیں اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور بڑے چہیتے ہیں، اور وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ روز قیامت بھی ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، چند دنوں کے لیے ہمیں شاید آگ میں ڈالیں، وہ بھی اتنے دن کے لیے کہ جتنے دن ہم نے وہ بچھڑے کی پرستش کی تھی، اور اس کے بعد اللہ ہمیں نکال لے گا اور ہمیں عذاب بھی نہیں دیں گے جہنم کا۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر ایسی بات ہے، تمہیں اتنا یقین ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے اور تمہیں جہنم کا عذاب نہیں ملے گا، تو پھر تو تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ تم جلدی مر جاؤ، پھر تو تمہیں موت کی دعا مانگنی چاہیے کہ تمہارے لیے تو آگے جنت تیار ہے، تو کیوں تم دنیا میں خوار ہو رہے ہو؟ پھر تو دعائیں مانگو موت کی۔ اور پھر خود ہی جواب دے دیا تھا کہ یہ کبھی بھی موت کی دعا نہیں مانگیں گے، بلکہ ان کا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ہم ہزاروں سال زندہ رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ ان اپنی تخلیق کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے عمل کرتی ہے اور کیا وہ سوچتی ہے۔ تو یہاں بھی بتا دیا کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے کہ باقی انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمانوں، زمین اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کوئی بالا تر مخلوق نہیں ہو، بلکہ عام انسانوں کی طرح ہو، تمہاری بھی اللہ کے حضور ویسے ہی باز پرس ہوگی جیسے کہ دوسرے لوگوں کی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جسے چاہیں گے اس کے گناہوں کے عوض پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قادر مطلق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عادل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ عدل کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ آگے کیا ہے؟ پھر اہل کتاب سے اللہ مخاطب ہیں۔ اہل کتاب میں کون لوگ آتے ہیں؟ جن کے پاس کتاب موجود تھی، یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی۔ فرمایا اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے اور احکام کو واضح طور پر بیان کر رہے ہیں جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ لو اب تمہارے پاس بشارت دینے والے اور ڈرانے والے آ چکے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل میں بیک وقت کئی پیغمبر آئے، یعنی مسلسل پیغمبروں کے آنے کا ایک سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں دو دو پیغمبر بھی موجود رہے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا تھا۔ اور ان پیغمبروں میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جن کے ہاتھ میں دین کی قیادت بھی ہوتی تھی اور دنیا کی قیادت بھی ہوتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے ان پیغمبروں کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت داؤد ہیں، سلیمان ہیں، حضرت یوسف ہیں۔ یہ تو بڑے مشہور پیغمبر ہیں جن کے بارے میں سب کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی پیغمبر آئے جن کا ذکر آتا ہے، حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے، حضرت لوط کا ذکر آتا ہے ان کی قوموں کے حوالے سے، اور بھی کئی پیغمبر ہیں جن کا ذکر نہیں بھی موجود ہے۔ لیکن یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں نبیوں کا ایک سلسلہ متواتر چلتا رہا جو ان کو وارن کرتا رہا، ان کو ہدایت کے راستے پر لاتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو اس کے بعد انبیاء کے آنے کا سلسلہ جو تھا وہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا تھا، بلکہ مسلسل 600 سال تک پھر کوئی نبی نہیں آیا ان کے بیچ میں۔ کہاں مسلسل انبیاء آ رہے تھے اور کہاں پھر 600 سال تک کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا۔ اور 600 سال کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی ادھر مکہ میں۔ تو یہ لوگ جو تھے خاص طور پر یہودی، ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، اور یہ اس انتظار میں تھے کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہم پھر ان کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ان پر ایمان لا کر ہم مشرکین کے اوپر فتح حاصل کریں گے۔ تو یہ مدینہ کے ارد گرد آباد تھے،
اور یہ اس انتظار میں تھے کہ ان کو اپنی کتابوں کے ذریعے یہ معلوم تھا کہ اس خطے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانی ہے۔ تو یہ اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی وہ نبی آئیں گے ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، وہ ہمارے نبی ہوں گے، اور پھر ہم ان کے ساتھ مل کر ہم مشرکین پر فتح حاصل کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ان کو جانتے بوجھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے انکار کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے تھے بلکہ بنی اسماعیل میں سے آئے تھے۔ دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن چونکہ پہلے بنی اسرائیل میں تمام انبیاء آ رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے، لیکن وہ بنی اسماعیل میں چلے گئے، تو اس وجہ سے اس بنا پر انہوں نے ان کا انکار کر دیا، حسد کی وجہ سے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بس پھر ان کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور یہودیوں کو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس بشارت دینے والے اور ڈرانے والے کہ تم انتظار میں تھے وہ تو آ چکے، اب تمہارے پاس تو کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا کہ تم کوئی پیش کرو، لہٰذا اگر اب تم ان کا انکار کرتے ہو، ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو، تو پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کفر کے جرم کی سزا دینے پر پوری طرح سے قادر ہے، کہ یہ تمہارا جرم جو تم نے انکار کر دیا ان کو نبی ماننے سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینے پہ قادر ہے اور سزا تمہیں ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو تھے یہود اور نصارہ، ان دونوں کو یہ تنبیہ دی گئی یہاں پر کہ تم دونوں اس انتظار میں تھے اور تم دونوں نے پہچان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کا پھر انکار کر دیا۔ نصارہ میں سے تو پھر کچھ لوگ ایمان لے آئے، بلکہ یہود کے مقابلے میں زیادہ لوگ ایمان لائے، لیکن یہود جو تھے وہ بہت متعصب قوم تھی، آج تک وہ ایسے ہی ہیں، متعصب ہیں، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے جب حکم عدولی کرو گے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ یہاں تک ہمارا ختم ہوا، اب اس سے آگے انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔